علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب الاعتماد علی قوس او عصا فی خطبۃ العید، عید کے خطبے میں لاٹھی یا کمان پر سہارا لینا۔ عید الاضحیٰ والے دن نماز اور خطبے کی ترتیب۔ عن البراء قال كنا جلوسا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المصلی یوم الضحیٰ فجاء فسلم على الناس وقال إن أول منسك وفي رواية نسك يومكم هذا الصلاة، فتقدم فصلى بالناس ركعتين ثم سلم فاستقبل القوم بوجهه ثم أعطي قوسا أو عصا فاتكى عليها فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وأمرهم ونهاهم۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم عید الاضحیٰ والے دن عیدگاہ میں بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کو سلام کہا اور فرمایا آج کے دن کی پہلی مخصوص عبادت یہ نماز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگانے کے لیے ایک کمان یا لاٹھی دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو کچھ امور کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا۔ اذان ہو رہی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما خطبہ عید سے پہلے نماز عید ادا کرتے تھے۔ یہ اور دیگر بہت ساری احادیث ہیں مبارکہ، تو اس سے یہی حقیقت بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب بنو امیہ کے خلیفہ مروان نے پہلی دفعہ نماز سے پہلے خطبہ دیا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا تھا، اے مروان، تو نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان احادیث کے واضح ہو جانے کے بعد مختلف بہانوں سے اور اس کا سہارا لے کر عید کی نماز سے پہلے خطبے کی روٹین کو بحال رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ خطبہ پہلے دیتے ہیں لوگ، ایسا کرتے ہیں لوگ۔ اور اس کو خطبے کا نام نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ایک وعظ ہو رہا ہے۔ اچھا، اگلی حدیث ہے فضل المؤذن المحتسب، مخلص مؤذن کی فضیلت کا بیان۔ روز جمعہ اور جمعہ ادا کرنے والوں کی بھی فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث الایام یوم القیامت علی حیئتها ویبعث یوم الجمعۃ زہراء منیرۃ اہلها یخفون بها کالعروس
تهدى إلى كريمها تذيء لهم يمشون في زويها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم تسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المغتسلون. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہفتے کے 7 دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا۔ جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ یعنی جمعہ ادا کرنے والے اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے سہیلیاں دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیتی ہیں۔ جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی بو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور خوشبو کی پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے۔ جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کرنے پائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نماز جمعہ کی مکمل ادائیگی کے لیے جن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے: اچھی طرح غسل کرنا، جمعہ کا مخصوص یا پھر کوئی اچھا لباس زیب تن کرنا، حسب استطاعت خوشبو استعمال کرنا، تیل لگانا، مسواک کرنا، اور خوشبو خواتین کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں اول وقت میں یا کم از کم ابتدائی خطبے سے پہلے پہنچنا، مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں تفریق نہ ڈالنا، پہلے پہنچنے والوں کو ان کی مجلس سے نہ اٹھانا، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا، مسجد میں کسی کی تکلیف کا سبب نہ بننا، پیدل چل کر جانا، امام اور خطیب کے قریب ہو کر بیٹھنا، خطبہ بغور سننا، ابتدائی خطبے سے پہلے حسب استطاعت نماز ادا کرنا، دوران خطبہ اتنی خاموشی اختیار کرنا کہ شور کرنے والے کو بھی چپ کرانے کے لیے کچھ نہ کہنا، دوران خطبہ کنکری وغیرہ کو نہ چھونا اور ہر لفظ سے پرہیز کرنا۔ اب تو کارپیٹ ہوتا ہے نا، کارپیٹ پہ کوئی دھاگا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی تنکا نظر آ رہا ہے، وہ اٹھا لیتے ہیں لوگ، اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں خطبہ سنتے سنتے۔ یہ بھی نہیں کرنا۔ اور پھر گوٹ مار کر نہ بیٹھنا، جیسے ہم بیٹھتے ہیں اور ایسے اپنے ٹانگوں کو ایسے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گوٹ مار کر بیٹھنا۔ اونگ آنے کی صورت میں جگہ بدل لینا۔ یہ تمام آداب جمعہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، تو جو مسلمان یہ سارے آداب کا اہتمام کرے اور تو اس کے لیے یہ حدیث کی خوشخبری جو ابھی ہم نے دیکھی انشاءاللہ۔ اور تو رغبت دلانے کے لیے ایک اور حدیث ہے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غسل کیا اور اپنے سر کو بھی دھویا اور جلدی آیا اور سوار ہو کر نہیں بلکہ پیدل آیا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور خطبہ سنا اور کوئی لفظ بات نہ کیا تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزوں اور تہجد کا ثواب ملے گا۔ جی عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے اگر جگہ مل رہی ہے مسجد میں تو جائیں تو یہ اجر ان کو بھی ملے گا۔ لیکن جو عورتیں میں نے تو دیکھا ہے موسٹلی اپنے بچے لے کر آتی ہیں، وہ جمعہ کا دن عید کی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مسلسل وہ ان بچوں کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہیں، اور ادھر خطبہ ہو رہتا ہے، باقی لوگ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، موسٹلی یہ عورتیں کام کرتی ہیں۔ چلیے اب ان یہاں کو تو آرام سے سمجھانے نہیں کے وہ لیے یہ مانتی ہیں۔ کہ بچوں کو بھی سمجھائیں، جو ان کے ساتھ بچے آئیں بعد میں، اس وقت تو نہیں، نماز کے بعد ایک آپ سٹنگ کر لیں ان کے ساتھ، سارے ہی لوگوں کے ساتھ، سارے خواتین کے ساتھ، جمعے کی نماز کے بعد آپ چھوٹا سا کہیں کہ ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، آپ لوگ سب آ جائیں، تو وہ سب جب آ جائیں گے تو
ہم لوگ اسی طرح سے کر رہے ہوتے تھے کہ جب جمعے کے بعد جو بھی بات کرنی ہوتی تھی ہم کہتے تھے 2 منٹ آپ رکیے گا، جمعے کے بعد بات کرنی ہے، جب جمعہ کی نماز ہو چکی ہوتی تھی. ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ بچوں کو نہ لائیں، کیونکہ وہ نہیں، کیوں نہ لائیں بچوں کو، بچوں کو کیوں نہ لائیں؟ بچے تو لاتے ہیں، ظاہر ہے سنت ہے. نہیں، ان کو طریقے سے سمجھائیں گے نا بھائی، بچوں کو بھی یہ بات بتائیں گے کہ جب بچوں کو آپ سمجھائیں گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے نہیں بیٹھتے ہیں، آپ نے خاموش رہنا ہے تو آپ کو اتنا اجر ملے گا. یہاں پہ جب آپ خاموش رہو اور مائیں خود بچوں کو کہتے ہیں تم خاموش رہو گے تو تمہیں چیز ملے گی باہر جا کے، تو بچے خاموش کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر ان کو چیزوں کا تھوڑا سا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو لالچ دیا ہی ہے نا ہمیں جنت کا اور چیزوں کا، تو بچوں کو بھی اگر تھوڑا سا لالچ دے کے اگر مائیں لے آئیں اور جمعے کی نماز اس طرح سے پڑھائیں تو بچے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم دوسری چیزوں کو تبھی تو لالچ دیتے ہیں نا کہ آپ نے اگر پوزیشن لی تو آپ کو یہ ملے گا، یہ چیز ملے گی، تو ہم اس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہر جمعے کے دن بچے خوشی خوشی آئیں گے اور خاموشی سے بیٹھیں گے کہ ہمیں گفٹ ملنے والا ہے. وہ جو رو رہا ہے اس کے لیے تو ماں کو خود تیاری کر کے آنی ہے نا کہ اس کی پوری چیزیں پراپر ہوں. بچہ یا تو ڈائپر اس کا خراب ہو تو روتا ہے، یا اس کو بھوک لگی ہو تو روتا ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے رونے کی. اگر وہ ماں پراپر وہ تیاری کر کر آئے، اس کو اچھی طرح سے فیڈ کرا دے، سارا کچھ ہوا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو اس کا، وہ کیوں روئے گا؟ بس اتفاق کی بات ہے، میں تو جس مسجد میں جاتی ہوں نا وہاں پہ وہ 2-3 لیڈیز ہیں، ان کے 4 بچے ہیں. اب وہ ادھر گیلری میں کھیلتے بھی ہیں، وہ مطلب ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھاگا بھی آپ نہیں اٹھا کے اس سے کھیلو گے، لیکن یہ کہ وہ ان کو بتایا، لیکن تو خیر. بچوں کے لیے تو کوئی ہاں رخصت ہے نا، بچے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے تو رخصت ہے. ہم بڑوں کے لیے ہے یہ ہاں کہ ہم بڑے خاموشی سے بیٹھیں گے. ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں ان کی نواسی امامہ کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھی، عصر کی فرض نماز گود میں ہی لے کے پڑھی تھی. بس ٹریننگ کی بات ہے نا، جس نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کی ہوگی. ہاں، اسی میں جو پڑھانے والی ایک لیڈی ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ گود میں ہے، وہ چوں بھی نہیں کر رہا، لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو نہیں، ان کے چلیں وہ نہیں آہستہ کرتے. آہستہ جب وہ آتے ہی رہیں گے، وہ ہاں جب ماحول دیکھیں گے تو ان کو ماحول کا تو اثر ہوگا نا، پھر وہ سیکھیں گے. ہاں، پھر ہی بچوں کی ٹریننگ ہوگی نا. یہ بچے آتے ہیں نا، یہ بھی ان کی ٹریننگ ہے، لیکن یہ جو ریگولر بیسس پہ مسجد لے کے جائے، ریگولر کلاسز میں لے کے جائے نا، ان کے بچے نہیں بولتے. بالکل. اب آپ کی میڈم فرماشمی کے لیکچر میں 3-4 گھنٹے کا لیکچر تھا، ہاں، ذرا نہیں شور، ذرا نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 4-5 بچے تھے، بالکل. اتنے اتنے سے. ٹریننگ کی بات ہے کہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے نا، بچوں کو بتانا تو ٹریننگ ہوگی نا تو چاہیے. پھر وہ نہیں چھوڑ کریں گے. کوئی چلو کلرنگ تو کاپیز وغیرہ ان کی لے کے جاؤ نا، ان کو بزی بھی تو رکھو نا، یہ بھی تو ہاں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ کلر مارکرز لے ہر جائیں یا چیز میں ایکٹیویٹیز لے آپ کا جائیں، علم ہی کام آتا تو ہے. پھر بس وہ نہیں چھوڑ کریں گے. بالکل. چلیں آگے اگلی حدیث ہے دیکھتے رہیے. باب خیر المساجد التي یسافر الیہا، بہترین مساجد جن کی طرف رخت سفر باندھا جائے. عن جابر بن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان خیر ما رکبت 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 جی با کے اوپر بھی ہوا ہے، ماروکی. ہاں رکبت ہے، اس میں نہیں. ما رکبت الیہ رواحل مسجدی ھذا والبیت العتیق. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین 2 مقامات جن کی طرف سفر کیا جانا چاہیے میری یہ مسجد اور بیت عتیق یعنی بیت اللہ ہے. تو یہ 2 مقامات ہیں، اور تیسرا حدیث میں ایک اور مقام بھی آتا ہے. وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی کوئی کیا؟ نہیں جی، مسجد اقصی نیت کر کے جانا.
اگلی حدیث دیکھتے ہیں. اقبال اللہ علی المصلی بوجہی، اللہ تعالیٰ کا نمازی کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہونے کا بیان. اللہ تعالیٰ کا نمازی کی طرف متوجہ ہونا. ان حذیفہ انہ رأی شبث بن ربیعی بیزق بین یدی فقال یا شبت لا تبزق بین یدیک فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے شبث بن ربی کو نماز میں اپنے سامنے تھوکتے دیکھا تو اسے کہا شبث اپنے سامنے نہ تھوکا کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ سلام نہیں پھیرتا یا کوئی برا فعل نہیں کرتا. تو اس میں نمازی کی قدر و منزلت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر یکسوئی اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بے توجہی اور برائی سے نفرت ہے. اس حدیث سے نمازی کو ضرورت کے مطابق تھوکنے کی گنجائش ملتی ہے، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ بائیں طرف تھوکنا ہے اور اپنے قدموں کے نیچے اگر آپ کو ہو رہا ہے تو. لیکن چونکہ ہم نے یہ بھی بات دیکھی تھی کہ کیونکہ آج کل تو کارپیٹڈ ہوتی ہیں مساجد، تو آپ نے جو ہے وہ کسی کپڑے میں یا ٹیشو میں جو ہے نا یہ کام کرنا. تو یہ بات ہم نے پہلے دیکھی تھی. تو اور پھر یہ بھی بات ہے وقت ضرورت مسجد میں تھوکنا جائز ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے. جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلے والی سمت تھوک دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کیا، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ قبلہ والی سمت نہ تھوکا کرے، البتہ بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے. پھر تیسرا طریقہ بھی بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا، اس میں تھوکا اور اس کو مل دیا اور فرمایا یا پھر اس طرح کر لیا کرو. تو یہاں پر یہ رخصت ہے جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور مجبوراً اسے تھوکنا پڑ جائے. جب کی بات ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ تھوک کو دفن کر دینا ہے. تو قبلے والی سمت میں تھوکنے کا تو وہ تو منع ہی ہے، اور مساجد کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اس رخصت پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ تو آپ نیچے تھوک ہی نہیں سکتے. پھر تو اگر آپ باہر ہوں، مطلب صفیں اتنی زیادہ بچھ گئی ہیں کہ آپ مسجد کی اس حدود سے باہر نکل آئے ہیں اور وہ فرش والی جگہ پہ چلے گئے ہیں، تب کوئی بنتی ہے بات کہ ایسا ہو جائے. ادروائز اگر کارپیٹ والی جگہ پہ تو نہیں ہو سکتا. ٹیشو وغیرہ رکھ لیں، بلکہ اگر آپ کا دوپٹہ ہے اور وہ ٹیشو بھی نہیں ہے تو ہمیں دوپٹے میں، کیونکہ چادر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں تھوک لیا تھا اور اس کو ایسے کر لیں. یا آپ کی نزلہ اگر ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک ہی نزلہ شروع ہو گیا تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے اور فوراً سے الرجی شروع ہو گئی تو کیا کریں نماز میں. کارپیٹ سے ہو سکتا ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. اہمیت
اتمام الرکوع والسجود، رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی اہمیت کا بیان، 60 برسوں کی نمازوں کی عدم مقبولیت کی وجہ۔ عن ابی ہریرہ مرفوعا ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاة ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدے تو پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورا نہ کرتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سخت وعید ہے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ نماز میں عجلت کرتے ہیں، اور یہ موضوعات میں اس قسم کی ہدایت بھی بہت ملتی ہیں کہ نماز میں رکوع سجود کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ تو سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز اس وقت تک اسے کفایت ہی نہیں کرتی جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ ابھی ایک سجدہ ہوا، اٹھے ہیں اور فوراً ہی سجدے میں چلے گئے، پراپر سجدے سے اٹھے بھی نہیں۔ تو کرنے والا کام کیا ہے؟ آپ 2 سجدوں کی دعا جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو لازمی آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا 2 سجدوں کے، اور رکوع میں بھی جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ لازمی کھڑا ہی ہونا پڑے گا، ہاں، تیزی سے۔ ایسے نماز نہیں پڑھنی ہے، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ سکون میں آ گیا بندہ، جب اٹھے نا تو مطلب سکون میں آ گیا، پھر اگلا ہاں جی، ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنا، اور جب اٹھے تو پھر بھی سکون کرے، ہاں جی۔ سارے اعضاء جب آپ دعائیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے، اس کو ٹائم لگے گا ہی لگے گا، اور وہ سکون نہیں ہوگا، سکون آ جائے گا، ہاں ایسے ہی ہوگا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں رکھی ہیں، اور دعائیں ایک بھی دعا نہیں نا، کئی دعائیں بھی ہیں نا۔ تو آپ اگر اتنی دعائیں اگر پڑھ لیں تو آپ سوچیں کتنی دیر لگے گی۔ سیدنا طلب بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے تک نہیں جو اس نماز کے رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو رکوع کو خشوع کہا گیا ہے، یعنی رکوع کو خشوع و خضوع سے انتہائی بہت اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ عجلت میں اور مصروفیت کا بہانہ بنا کر تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا، تیزی سے پڑھنا، تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں نا، 60 برسوں کی 60 ایئرز اس نے نماز پڑھی لیکن نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک عمل کر بھی رہے ہیں اور وہ ہو بھی نہیں رہا۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خشوع اور خضوع والی نماز بنا دے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ اگر گھر میں 1-2 خواتین بھی اگر موجود ہیں نا، 2 خواتین بھی جماعت کر لیں، جماعت کرنے کا بہت فائدہ ہوگا، آرام سے نماز پڑھی جائے گی، جلدی نماز ہوگی نہیں، اجرت والی نماز ہوگی ہی نہیں۔ آپ کر کے دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا۔ جی ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے، بہو ہے آئی ہیں تو ان کا اور ہے، وہ تو پاس روزوں بھی راتوں میں کہتی چلو میں اکیلی جاگ رہی ہوں پوری رات۔ نماز مطلب نماز تو سب کی ہے نا، کیا ہو گیا؟ نہیں وہ بڑی جلدی پڑھ لیتی ہیں دونوں۔ میری بات سنیں، جلدی بھی پڑھ لیں تو جماعت کرا لیں نا، یہ کہہ رہی ہوں میں، جماعت کرا لیں۔ مرد کرائے گا نا،
عورتیں بھی جماعت ہو سکتی ہیں، عورت کی بھی جماعت ہو سکتی اقامت ہے نا، نہیں عورت کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، مگر عورتیں ایک ہی لائن میں کھڑی وہ ہوں ایسے امام نہیں بن سکتی، امامت نہیں ہو سکتی، ایک ہی لائن میں کھڑی ہوں گی اور پڑھا لیں گی، اقامت کہتے ہیں اس کو، اقامت بھی کہیں گی، اقامت کہتے ہیں نا اس کو جو عورت پڑھا. نہیں اقامت تو تکبیر کو کہتے ہیں نا، نماز سے پہلے جو اقامت کہتے ہیں، ایک خاتون اقامت کہے گی نا جو دائیں طرف کھڑی ہوگی، جو نماز پڑھانے والی کی دائیں طرف جو کھڑی ہوگی وہ اقامت کہے گی، اور وہ نماز پڑھانے والی نماز اس پڑھے میں گی. یہ نہیں ہوتا جیسے مؤذن، ہاں ایک ہی لائن میں ہوں گے، وہ آگے کوئی نہیں مردوں ہوگا، سے الگ نماز ہوتی ہے، آگے کوئی نہیں ہوگا آگے مرد کیونکہ امام نہیں بنے گی نا، امام درمیان میں ہاں اقامت ہوگی لیکن امامت عورت نہیں کرا سکتی. جی ہاں، لڑکا آگے ہوگا عورت پیچھے ہوگی، آ جائے گی، ہو جائے گی. تو اس طرح ہم کر لیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا. آپ کے وہ نہیں ہے پوتے پوتیاں یہ نواسے نواسیاں نہیں ہیں؟ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں. ہاں تو اب وہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر میں کوئی اس طرح انتظام، پوتی ہے کوئی پوتی ہے؟ پوتی لندن میں بیٹھی ہے. اچھا 13-14 سال کی ہے. نہیں کوئی فرق تو ہوگا. بہو ہے، صرف ایک بہو ہے، جو اس کا میاں ہے وہ جیل میں جاب کرتا ہے. نہیں جو بھی ہے آپ کام والی کو ساتھ ملا لیں اور آپ جماعت کرا دیں. ان کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، کام چھوڑ کے نماز پڑھو. آپ اس کے ساتھ جماعت کرا دیں، بند کر دو، جماعت کرا لیں، جماعت کرائیں. یہ اپنے گھروں میں رواج دیں اس کو. ہاں وہ بہو جو ہے نا وہ دودھ پیتی بچی ہے، آپ اس کی انگلی پکڑیں گے اور وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آ جائے گی. ساری بہویں آپ جیسی نہیں ہوتی. نہیں یہ جو سکھانے کا عمل ہے نا، یہ اللہ اسی کو سیکھنے کی توفیق دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب ہو. آپ کا علم ہر ایک تو نہیں نا سیکھے گا، اس کو تو وہی سیکھے گا. اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور آہستہ آہستہ دیکھیں میری بات سنیں، کبھی بھی کسی کو سکھانا ہے کسی کو بتانا ہے نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جادو کی چھڑی ہے فوراً سے آپ نے یوں کیا اور یوں ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا. بعض اوقات ہاں زندگی بیٹھے بیٹھے ایک آدھ جملہ کہہ دیا، کھڑے کھڑے ایک جملہ کہہ دیا، بس اس سے زیادہ نہیں. اور پھر جس نے تبدیل ہونا ہے نا، ہدایت دینا اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. جب اسے ہدایت دینی ہے نا تو اسے دینی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لوگ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا سے کیا بن گئے، لیکن ان کے ہم دل میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس طرح بدل جائیں گے. طلب ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے نا، طلب اندر ہوتی بس ہے پھر طلب، ہدایت تو ملتی طلب بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ طلب ڈال دے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور تہجد میں اٹھے. دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ کسی کو ڈسکس نہیں کریں گے، یہ بہت بری بات ہے، نہیں کرنا ڈسکس. آپ نے صرف جو کام کرنا ہے نا سب لوگ سن لیں. تہجد پڑھنا سب نے پڑھنا ہے تہجد، اور سجدے کی حالت میں اس کا نام لے کے آپ نے دعا کرنی ہے. اللہم اہدیہا، اس کا نام لے، اللہم اہدیہا، ہا عورت کے لیے اور ہی اللہم اہدیہی مرد کے لیے، اور آگے ان کا نام لے. ٹھیک ہے، اللہم اہدیہا. چلے آپ اللہم اہدیہا بھی کہ وہ حدیث اصل میں مصنون دعا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مصنون دعا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مصنون دعا ہے کہ مصنون ہی رہے، اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے آگے نام بھی لے لیں. ویسے وہ حافظ قرآن ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. استحباب التخفیف بالصلاۃ للامام، امام کے لیے نماز کو ہلکا کرنا مستحب ہے. عن نافع بن سرجس انه دخل على ابي واقد الليثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة على الناس وأدومه على نفسه، وفي رواية وأطول الناس صلاة لنفسه.
نافع بن سرجس کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گیا جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حق میں نماز کے معاملے میں سب سے زیادہ تخفیف کرتے تھے، لیکن اپنی انفرادی نماز سب سے زیادہ لمبی پڑھنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو مختصر کرتے تھے، لیکن اکیلے جب نماز پڑھتے تھے تو بہت زیادہ طویل نماز ہوتی تھی. مگر آج کل جو ہے معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ تخفیف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں جتنا اختصار چاہیں اتنا ہی کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلکی نماز پڑھاتے تو اس کی مقدار کیا ہوتی تھی؟ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دینے والے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ساتھ تو سورہ شمس، سورہ اعلیٰ، سورہ لیل اور سورہ علق کی تلاوت کرنے کی تعلیم دی. تو آپ دیکھیں شمس، اعلیٰ، لیل اور علق یہ بھی کوئی چھوٹی صورتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کوئی 15 آیات ہیں، 19 آیات ہیں، 21 آیات ہیں، ان پر مشتمل ہے. ہم سورہ فلق پڑھ کے اور نماز میں تلاوت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ نماز فجر میں 3 رکوعات پر مشتمل سورہ قاف پڑھی اور ایسی صورتیں پڑھی 60 سے 100 آیات، اور کبھی سورہ تکویر کی تلاوت کی، اور جمعے کے دن پہلی رکعت میں 3 رکوعات پر مشتمل سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی، اور ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں تقریباً 30 اور آخری 2 رکعتوں میں تقریباً 15 آیات کی تلاوت کرنا، اور نماز عصر کی تلاوت اس سے نصف کرنا، یعنی ظہر میں 30 پہلی رکعت میں اور 15 آیات دوسری رکعت میں، اور عصر میں اس سے آدھا اگر آپ کر لیں تو 15 پہلی رکعت میں اور 7 جو ہے وہ دوسری رکعت میں. سورہ نبا ہوتی ہے دادا جی. اور اصل میں ظہر اور اصل میں سورہ لیل ہے، سورہ اعلیٰ، سورہ بروج، سورہ طارق، ان جیسی صورتوں کی تلاوت کی، اور نماز مغرب میں 3 رکوعات پر مشتمل سورہ طور کی تلاوت کی، کبھی 2 رکوعات پر مشتمل سورہ مرسلات کی، اور کبھی سورہ آراف جیسی لمبی سورت کی بھی تلاوت کی. سورہ آراف کتنی لمبی سورت ہے. تو نماز عشاء میں سورہ 3 کی تلاوت کرنا اور سورہ شمس اور سورہ لیل جیسی صورتوں کی تلاوت کرنا، ان سب کی تعلیم دی. تو یہ نمازوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی ہوئی نمازوں کے چند نمونے ہیں، اور صحابہ کرام نے ان نمازوں کو خفیف کہا ہے کہ یہ مختصر نماز ہے، یہ نماز مختصر ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ لمبی طویل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھا جائے. بہرحال امام کو کیا چاہیے کہ مقتدیوں کی جو رعایت کرے، اور لوگوں کو اگر علم ہو جائے کہ جس نماز کو وہ طویل سمجھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھنے پڑھانے کی تعلیم دی ہے، تو پھر انہیں بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اب یہ امام کا کام ہے نا کہ وہ مقتدیوں کو پہلے ہی یہ بات بتائے کہ یہ حدیثیں پڑھ کر سنائے نا، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی. تو سب سے پہلے مقتدی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت ہے اور جو کس طریقے سے ادا ہوئی ہے اس سے آگاہی حاصل کریں، تو پھر وہ اعتراض نہیں کریں گے اور صبر کریں گے. اگر مقتدی لوگ اپنے اصرار پر برقرار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ ہی نہیں پا رہے، تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ حکمت اور دانائی سے کام لیں، نماز کے دوران اختصار کرے اور درجہ بدرجہ مقتدیوں کو تربیت کرے اور ان کو اعلیٰ قول و کردار کا مالک بنا کر احادیث رسول کا شاعر بنانے کی کوشش کرے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی پیغام ٹی وی پہ کہ ایک گاؤں میں
ایک جامع مسجد کے امام صاحب نے وہاں پہ لوگوں کو اس طریقے سے تعلیم دیتے ہیں، پورا گاؤں جو ہے شادی پہ ڈھول نہیں بجاتا، یعنی گانے ہی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، شادی سادگی کے ساتھ ہوتی پورے گاؤں میں. اور پورے گاؤں میں جتنی دکانیں ہیں وہاں پہ کوئی سگریٹ نہیں بیچ سکتا، بیچتے ہی نہیں ہے. کون کہتے ہیں وہ اتنی ان امام صاحب کی یہ کاوش ہے کہ پوری گاؤں کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا. ہاں، اور کس طریقے سے وہ واعظ و نصیحت کرتے ہوں گے آپ سوچیں ذرا کہ پورا گاؤں ہی بدل چکا ہے. آپ ضرور دیکھیے گا پیغام ٹی وی پہ یہ ویڈیو، تو آپ کو پتہ چلے گا یہی پنجاب کا ہی کوئی گاؤں ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے. تو امام مسجد جو ہے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ شعور دلانا چاہیں، کیونکہ لوگ بہت مانتے ہیں امام کی، تو وہ اگر کرنا چاہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور لوگوں نے کیا وہاں پہ، اور وہ سارے دکانداروں سے وہ انٹرویو لے رہے تھے اور سارے دکاندار دکھا رہے تھے کہ باقاعدہ کہ ان کی دکانوں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، ایسی چیزیں وہ رکھتے ہی نہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو قوام بنایا، اس کی ٹریننگ مسجد میں ہو جاتی ہے. اگر مسجد میں ہو جائے اور پھر وہ ٹریننگ اس کے پھر گھر میں نظر آتی ہے، کیونکہ آدمی کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے وزن. وہ کیونکہ جو ظاہری بات ہے آدمی، اور جس گھر میں عورت کا چلتا ہے وہاں پہ تو پھر کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے. لیکن آدمی کو اللہ نے یہ دی ہے، اور وہ عورتیں جو مانیں گی، اور آدمیوں کی ٹریننگ مسجد میں ہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے کہ امام بہت تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. یہ سروے ہوا تھا کہ پتہ چلا تھا کہ سورۃ فاتحہ کا ہی ترجمہ نہیں آتا مولوی صاحب کو. تو بس ہمارا المیہ یہی ہے نا کہ ہماری مسجدیں درسگاہیں نہیں نہ بن سکیں جہاں پہ تعلیم دی جائے، کہ پورا ایک گھرانہ. اب وہ جو گاؤں ہے وہ جو بدلا، وہ ان کو آدمیوں نہیں بدلا، عورت کہاں ٹکرے مارے گی. اور صحیح بات ہے. بس اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو، بات وہی ہے. پہلے یہی ہوتا تھا نا، مسجد کے ساتھ مکتب ہوتا تھا. ہاں جی بالکل. تو وہ جب سے وہ سسٹم ختم ہوا ہے جی، تب سے ہی زیادہ تعلیم آدمیوں کی گھر میں. آپ دیکھیں کوئی بے دین لڑکی کی شادی دیندار آدمی سے ہو جائے، ہماری فیملی میں یہ تجربہ ہوا ہے. وہ شروع میں بڑا ٹٹ پٹاتی ہیں، لو نقاب ہے یہ. آج بچوں کے بعد وہ شکر ادا کرتے نہیں تھکتی، اور ان کی زندگیاں ان لوگوں کی زندگیوں سے بہت درجے افضل ہیں کہ جو بے دین ہیں ہم جیسے. ظاہری بات ہے پورے تو نہیں ہم لوگ فالو کر رہے ہیں نا. تو وہ صرف اس آدمی کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے گھر کا سربراہ گھر ہی اگر ہو. بدل. آج ان کی نسلیں بدل گئیں، ان کا اپنا حلیہ بدل گیا. وہ کل کیا تھیں آج کیا ہوگی، کہ وہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہاں شکر ہے، شکر کرتی ہیں. یہی بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان مسجدوں میں ہمیں صحیح مسجدیں بنا دیں ہماری. آمین. اگلی حدیث ہے التکبیر عند الخروج من البیت للفطر. عید الفطر کے دن گھر سے نکلتے ہی تکبیرات کہنے کا بیان. عن الزہری مرسلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یأتی المصلی وحتی یقضی الصلاة فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ. امام زہری مرسلاً بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن نکلتے اور تکبیرات کہتے رہتے، یہاں تک کہ عیدگاہ میں پہنچ کر نماز ادا کر لیتے. نماز کی تکمیل کے بعد تکبیرات کہنا بند کر دیتے تھے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عیدگاہ کے راستے میں مسلمانوں کا بلند آواز سے تکبیرات کہنا مشروع عمل ہے. لیکن اکثر مسلمانوں نے اس سلسلے میں سستی برتی ہے، اور اس کا سبب دین کے معاملے میں بے رغبتی ہے، اور سنت کے اظہار میں شرمندگی، اور تکبیرات کو بلند آواز کہنے سے بزدلی محسوس کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، اتنی زور سے کہہ رہے ہیں. بہرحال کہنے والے کہتے بھی ہیں. افسوس اس بات پر ہے کہ وہ لوگ بھی اس بے عملی میں مبتلا ہیں جو لوگوں کی رہنمائی اور تعلیم کے ذمہ دار ہیں. وہ بھی لوگوں کو صرف وہی بات سمجھاتے ہیں پر اکتفا کرتے ہیں جو ان کا ذہن قبول کرتا ہے.
لیکن آپ دیکھیں کہ اس بات کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے دی جاتی، تو ضروری ہے کہ اس طرح کے وعظ اور نصیحت کیے جائیں، اور یہ بھی بات ہے کہ اجتماع کی صورت میں اور ایک آواز کے ساتھ بلند آواز سے تکبیرات کہنا مشروع نہیں ہے، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی تکبیرات بلند آواز سے کہے، یعنی ایک پورا گروپ پورا زور سے اس طرح سے نہیں بولے، بلکہ ہر وہ ذکر جس میں آواز بلند کرنے کا حکم ہو یا نہ ہو، اس کو اجتماعی شکل میں سر انجام دینا غیر مشروع ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بہترین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام زہری کہتے ہیں کہ جب لوگ عید کے موقع پر گھروں سے نکلتے تو عیدگاہ پہنچنے اور امام کے آنے تک تکبیرات کہتے رہتے تھے، جب امام آتا تو وہ خاموش ہو جاتے، اور جب وہ اللہ اکبر کہتا تو وہ بھی اللہ اکبر کہتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دنوں میں عیدگاہ پہنچنے تک بآواز بلند تکبیرات کہتے تھے، اور پھر امام کے آنے تک کہتے رہتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید الفطر کے موقع پر تکبیرات کا وقت گھر سے نکلنے کے وقت شروع ہو جاتا ہے اور عیدگاہ پہنچنے تک جاری رہتا ہے، اور کوئی جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں تکبیرات کے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اور انہی الفاظ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ منقول ہے۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا مدعا یہ ہے کہ عید کے دن کو مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی ہونی چاہیے، وہ کسی انداز میں بھی کی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تکبیرات کا وقت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام العشر یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بنسبت کوئی دن نہیں ہے جن میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل زیادہ پسند ہو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ کوئی آدمی اپنے نفس اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور کوئی چیز واپس نہ لے کر لوٹے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں، جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ان دنوں میں تکبیرات کہنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف آثار منقول ہیں۔ یکم ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک یہ ذکر کرنے کے بارے میں کوئی نہ کوئی موقوف قول مل جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا، ابن منذر کی روایت کے مطابق سب سے صحیح اقوال سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے ہیں کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ سے لے کر مینا کے آخری دن یعنی 13 ذوالحجہ تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پہلی ذوالحجہ سے بھی جو ہے وہ 13 ذوالحجہ تک کے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ امام شوکانی نے کہا، یہ تکبیرات نماز کے بعد والے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں، مستحب و مستحسن ہے، یہی ہے کہ ان دنوں میں ہر وقت تکبیرات کہی جائیں۔ تو یہاں سے ہمیں عید کا بھی پتہ چلا کہ تکبیرات کہنی ہیں، اور ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل اس حوالے سے بھی دیکھ لی کہ آپ کی جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، نماز بلکہ 13 دن۔ دوسرے راستے سے آنا چاہیے، اس میں بھی تکبیرات
کوئی رشتے سنتے ہیں تو یہ تو آپ سے وسلم نماز کی تکمیل کے بعد بند کر دیتے تھے تکبیرات کے؟ نہیں تکبیر کہنی ہے، گھر جب جائیں گے واپسی میں بھی، جی گھر جاتے ہوئے بھی تکبیرات کہتے ہوئے جانا. جی یعنی آ کے بند کر دیتے ہوں گے نا، پھر جاتے ہوئے پھر شروع کر دیتے جی اس کا کیا مطلب تھا نماز کی تکمیل کے بعد تکبیرات کہنا بند؟ نماز کی تکمیل کے بعد تو خطبہ ہوتا ہے نا بھائی، ہاں نماز جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد تو خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد جب آپ سفر دوبارہ آپ جب جائیں گے تو پھر تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے، اچھا یہ ہوگا نا. ہوں اگلی حدیث ہے جواز الاعتماد علی شیء فی الصلاۃ، نماز میں کسی چیز پر ٹیک لگانے کی جواز کا بیان. نماز میں معذور آدمی کا ٹیک لگانا. ان ہلال ابن یساف قال قدمت رقعت فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت غنيمة فدفعنا إلى وابصة. قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دلة فإذا عليه فلن سوى لاطية ذات أذنين وبرنس خزن أغبر وإذا هو معتمد على أسن في صلاته. فقلنا له بعد أن سلمنا قال حدثتني أم قيس بنت محسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلنا وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. ہلال بن یساف کہتے ہیں میں رقہ میں گیا، میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کیا تجھے کسی صحابی سے ملاقات کرنے کی رغبت ہے؟ میں نے کہا یہ تو غنیمت ہے. چنانچہ ہم حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. میں نے اپنے رفیق سے کہا ہم پہلے اس کی ظاہری وضاحت پر نگاہ ڈالیں گے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر پر دو پھندنوں یا کونوں والی دو پلی ٹوپی ہے. دو پلی اور خاکی رنگ کا اونی آستین دار کرتا پہنا ہوا ہے اور وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر نماز ادا کر رہے ہیں. ہم نے سلام کہا اور نماز میں لاٹھی کا سہارا لینے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہوئے اور آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو ایک ستون کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے. تو یہاں پہ منظر کشی کی ہے انہوں نے ان کی کہ وہ کس طریقے سے بیٹھے تھے پوری طرح سے. حدثہ نہیں لکھا ہوا ہے ہماری بک میں، آپ کی بک میں حدثہ نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں ہے یعنی یہ نا ان کی زیر زبر نا حدثتنی لکھا ہوا ہے، تا بھی ہے. مٹے ہوئے ہیں. تابعی ہے ہماری بک. ام قیس ہے نا، حدثہ کا مطلب ام قیس بنت محسن، یہ ان کے لیے ہے نا، ہماری بک میں عورت کے لیے ہے نا، کہہ رہی تو اس لیے تا ہے. اچھا تو ہمارے میں تا نہیں لکھا ہوا، ہم لکھ لیں پھر. ہاں لکھے نا حدثتنی ہوگا اس لیے کہ عورت کے لیے. حدثہ کا مطلب ہے نا حدثہ تو ہوگا، حدثہ نہیں اگر ہوتا تو مرد کے لیے ہوتا. حدثتنی عورت کے لیے، ام قیس تو عورت ہے نا. اور نی کا یہاں مطلب ہے حدثہ کہ نہیں لکھا میرے ہے. لیے نی، یعنی مجھے بتایا. ہاں جی. تو اس میں پھر حدثہ نہیں بنے گا. ام قیس بنت محسن، بنتے بھی تو ہیں، بنتے سے پتہ نہیں چل رہا کہ ام قیس بنتے ہیں، بن نہیں ہے نا، بنتے ہیں. پچھلی جو حدیث تھی نا 565 اس میں بھی کل عروسی تحتدی آپ نے پڑھا تھا، ہماری بک میں کل عروسی تحدی لکھا ہوا ہے. تا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. یہ زیر زبر کا نا ڈیفرنس ہے اس کتاب میں. وہاں بھی تحتدی کر دیں اسے.
ہاں جیسے دلہن کو دلہن کی طرف ایسے ہی، کیونکہ وہ تو فیمیل ہے نا، فیمیل کے لیے تو یہی آئے گا نا. اچھا، اگلی حدیث دیکھتے ہیں. جی، فرار الشیطان من سمع النداء، اذان کو سن کر شیطان کے بھاگ جانے کا بیان. عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع نداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان روحه. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب شیطان اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحہ مقام تک پہنچ جاتا ہے. تو اذان اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اور وحدانیت اور یکدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی شہادتوں اور لوگوں کے لیے خیر و فلاح کی دعوتوں پر مشتمل ہے. جب یہ اثر انگیز الفاظ شیطان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ بے برداشتہ اور دل برداشتہ ہو کر بھاگ پڑتا ہے اور ایسے مقام تک پہنچ کر سکون کا سانس لیتا ہے جہاں اسلام کے عظیم شعار کے عظیم کلمات سنائی نہ دیتے ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له صراط حتى لا يسمع التعظیم. جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اس کے سننے سے بچنے کے لیے بھاگ نکلتا ہے، اس حال میں وہ گوس مار رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر ایک بات ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اذان کے بعد جب اذان ختم ہوتی ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، پھر اقامت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے نماز میں اور کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، پرانی چیزیں یاد کراتا ہے. ایسی سوچ کے مطابق ہی آتی ہے. یہ دیکھیں اگر یہ شیطان بھاگتا ہو تو کہیں اور سے بھی اذان کی آواز آتی ہوئی تھی بھاگ کے ایون کہ کہتے ہیں ہر وقت اذان ہوتی ہے. نہیں وہ تو دوسری جگہوں پہ جہاں پہ آواز ہی نہیں آ رہی نا، ابھی ہمارے پاس اذان کی آواز نہیں آ رہی، دوسری جگہوں پہ ہو رہی ہے نا. وہ تو جب جہاں پہ نہیں آ رہی آواز وہاں تو آئے گا نا. تو وہ جو واش روم کا اس کا گھر ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں نہیں جاتا؟ تو ہم بھی تو اپنے گھر میں رہتے ہیں، گھر سے باہر بھی تو کبھی نکلتے ہی ہیں. نہیں میں اکثر نا اذان کے بعد وہ وضو کر رہا ہے اکثر ہوتا ہے تو مجھے یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شیطان تو وہاں سے بھاگ کے یہاں پر آ گیا ہے. نہیں جہاں پہ آواز نہیں جاتی اذان کی، اگر وہاں پہ بھی اذان کے بعد وہاں تو نہیں ہوگا نا، ہاں اذان کے وہ بعد تو کہیں اور چلا جاتا ہے جہاں پہ اذان کی آواز ہی نہ آ رہی ہو، وہاں تک چلا جاتا ہے وہ. اچھا اچھا یعنی وہی نا میں نا اکثر وہ اس وقت پہ بعض اوقات وضو ہو رہا ہوتا ہے یا واش روم میں تو آپ وہ اذان کی آواز میں کہتی ہوں اب شیطان تو یہاں پہ آئے گا. کسی کے ساتھ ہوتا نا ایک ساتھ ہر کسی کے پیدا ہی ہوتا ہے. نہیں یہ جو اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے نا، ہم تو فی الحال اس والے شیطان کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، تو کوئی بھی شیطان وہ بھاگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. یعنی وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے جہاں تک آواز پہنچے گی وہاں سے بھاگ. آواز نہیں سن سکتا وہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی ایسے اثرات وغیرہ ہو رہے ہو نا تو اپنے گھر میں ہر کمرے میں اذان دیں، بالکل سینٹر میں کھڑے ہو کے کئی دفعہ اذانیں دیں، گھر کے بالکل سینٹر میں کھڑے ہو کے اذانیں دیں تو اذان سے بہت فرق پڑتا ہے. اس طرح سورہ بچوں سے تو جانے دی گئی تھی نا وبا کے لیے. ہاں سورہ بقرہ کی تلاوت سے بھی بھاگ جاتا ہے نا. ہاں شیطان تو بھاگ جاتا ہے. اللہ جب کی سورہ ذکر بقرہ سے پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا. شیطان نہیں. یہ جو لکھا ہوا روح مقام تک وہ چلا جاتا ہے. وہ مقام ہے نا جہاں پر وہ آواز نہیں پہنچے. دور ہوگا نا وہاں آواز ہی جاتی ہوگی.
وہاں پہ آواز نہیں پہنچے، اذان کی آواز نہ پہنچے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہم موبائلوں میں ہر جگہ پہ اذان لگانی چاہیے، بار بار اذانیں ہوں ہاں جی، لگانی چاہیے بالکل۔ جگہ پہ وہ کوئی ہمارے گھر کے مردوں کو بھی چاہیے مسجد میں جا کے اذان دیا کریں۔ ہاں مسجد میں بھی جا کے اذان دے، گھر میں بھی اذان دے، بچوں کو سکھائیں اذان دینا، اور خواتین بھی اذان دے لیں، گھر میں ہی تو دینی ہے، کسی نے سننا تھوڑی ہے۔ اذان کے الفاظ خود ہی دہرا سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ کیونکہ اذان دینے کا ثواب بہت دیکھیں زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو رقیہ ہے، رقیہ شریعہ جو ہم سنتے ہیں اس میں بھی اذان ہے نا، ایک رقیہ میں اذان ہے، تو رقیہ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، تو ہم خواتین کو بھی پڑھنا ہے رقیہ، تو وہ پڑھنا ہے تو اذان بھی پڑھ لیں، اذان کے الفاظ بھی دہرائیں، یاد کرائیں بچوں کو، پڑھائیں۔ کتنے منٹ والے رقیہ میں اذان ہے؟ مشاری بن راشد کی ہے، میرے خیال میں 13 منٹ والی ہے۔ 13 منٹ میں ہاں اذان کا ہے، اس میں اذان ہے، آپ سنیے گا، نہیں، میں نے آخر تو میں سنی سب سے ہے۔ لاسٹ میں اذان ہے، اچھا آغاز میں، ہاں میں نے تو لاسٹ میں اذان ہے۔ لاسٹ میں ایک دفعہ اذان۔ اچھا اگلی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ جواز الخروج الى الصلاة باللیل المظلمہ والممطرہ، اندھیری اور بارش والی رات میں نماز کے لیے نکلنے کا جواز، اور یہاں پہ اس کا موضوع ہے شیاطین کا مختلف شکلوں میں گھروں میں گھسنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ کو سخت ظلمت اور بارش کے باوجود مسجد میں نماز عشاء ادا کرنے کی وجہ سے ملا۔ عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن ابیہ عن جدہ قتادہ بن النعمان قال كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر فقلت لو أني اغتنمت هذه الليلة شهود العتمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أبصرني ومعه أرجون يمشي عليه فقال ما لك يا قتادة ها هنا هذه الساعة؟ قلت اغتنمت شهود الصلاة معك يا رسول الله، فأعطاني العرجون فقال إن الشيطان قد خلفك في أهلك فاذهب بهذا العرجون فأمسك به حتى تأتي بيتك فخذه من وراء البيت فاضربه بالعرجون، فخرجت من المسجد فأضاء العرجون مثل الشمعة نورا فأتضاءت به، فأتيت أهلي فوجدتهم رقودا فنظرت إلى الزاوية فإذا فيها قنفذ فلم أزل أضربه بالعرجون حتى خرج۔ عاصم بن عمر بن قتادہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا سخت اندھیری رات تھی، بارش ہو رہی تھی، میں نے کہا مجھے اس رات سے استفادہ کرتے ہوئے نماز عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنی چاہیے، میں نے ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر واپس پلٹے اور کھجور کی شاخ پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے، جب مجھے دیکھا تو پوچھا قتادہ تجھے کیا ہوا، اس گھڑی میں یہاں کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی غرض سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ شاخ دی اور فرمایا تیرے آنے کے بعد شیطان تیرے گھر میں گھسا ہے، اس شاخ کو لے جا، گھر پہنچنے تک اس شاخ کو تھامے رکھنا، جب تو گھر پہنچے تو شیطان کو گھر کے پیچھے سے پکڑ لینا اور اس شاخ کے ساتھ اسے مارنا۔ میں مسجد سے نکل پڑا، وہ شاخ شمع کی طرح مجھے روشنی مہیا کرتی رہی، میں اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ گیا، وہ سارے سو چکے تھے، میں نے گھر کے ایک کونے میں ایک سیہی، ایک جانور جس کے جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، دیکھی،
میں اسے شاخ کے ساتھ مارتا رہا یہاں تک کہ وہ نکل گئی. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیر و بھلائی کے امور میں کس قدر حریص تھے اور سبقت لے جانے والے تھے کہ سخت اندھیری اور بارش والی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ بارش میں تو یہ اذان کے ساتھ یہ بات ہو ہی جاتی ہے کہ بارش ہے تو اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کروں. یہ شیطان صحیح کی شکل میں جی وہ جانور تھا نا، وہ جانور جو کانٹوں والا نہیں جانور اس کی شکل میں اس کے جسم پہ اس کے اندر شیطان ہی تھا، وہ شیطان ہی تھا، جانور کی شکل میں تھا. تو شیطان مختلف شکلوں کا روپ دھار سکتے ہیں، اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سانپ اگر آپ کے گھر میں ہو تو آپ اب تو خیر نہیں، اس شروع کی بات ہے کیونکہ اچھے جن بھی ہوتے تھے جو سانپ کی شکل میں آ جاتے تھے، تو آپ اس کو پوچھیں گے کہ تو شیطان ہے، تو 3 دفعہ اس کو کہنا ہے شیطان ہے شیطان ہے. اور اگر اس نے کچھ نہیں مطلب وہ نہیں گیا، اگر تم ایسے ہو تو چلے جاؤ، یہ کہنے کا حکم ہے تھا اس وقت پہ. اب تو ہر سانپ کو دیکھ کے ہی ماننا ہے نا، لیکن پہلے اب نہیں کہنا، یہ پہلے کہنا تھا، اب نہیں کہنا. اب وہ نہیں آئیں گے، اچھے جن نہیں آئیں گے اس کی شکل میں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور چھپکلی کو مارنے کا جہاں تک حکم ہے وہ تو حضرت عائشہ حدیث رضی میں اللہ ہے عنہا نے نا، خود مارا ہے. یہ حدیث میں ہے 3 ان چیزوں کے مارنے کا حکم ہے، کوے کو مارنا. چھپکلی کے اس میں نہیں ہے جی ذکر، سچی اس میں چھپکلی کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھپکلی کو مارا کرتی تھی. اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھپکلی جو ہے وہ جی گرگٹ گرگٹ تو الگ چیز ہے. کیونکہ چھپکلی نے نا وہ سوراخ کیا تھا جہاں پہ پناہ لی تھی، جی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے پناہ لی تھی نا جس غار میں، ہاں وہاں سے اس نے ایک سوراخ کو نکالا، مطلب کھلا کر دیا. نہیں کیا کیا تھا؟ مطلب کہ وہ ڈھکا ہوا تھا نا، اس سوراخ کو اس نے ننگا کر دیا تھا. یہ مجھے نہیں پتا. ہم اس وجہ سے اس وجہ سے کہتے ہیں کراہت. نہیں، جو چھپکلی تھی اس نے تو پھونک ماری تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ایک تو بھڑکانے کے لیے. یہ بھی ہے، ہاں جی، ایک یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اس نے وہ کیا تھا. نہیں یہ والی تو مجھے نہیں پتا. اس لیے میں پوچھا کہ یہ شاید غلط نہ ہو سکے. یہ غار ثور کا جو واقعہ ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ سانپ نے جو ہے نا وہ سوراخ کیا تھا، وہاں سوراخ میں سے نکلا تھا تو ابو بکر کو کاٹ لیا. وہ تو بچھو پاؤں رکھا تھا تو ابو بکر ایک کو کاٹ لیا. بچھو کا ہاں یہ تو ہے، وہ تو کوئی زہریلی چیز تھی. بچھو سانپ تھا، کی تو بات سانپ بھی نہیں نہیں ہے، تھا، اس میں تو کوئی زہریلی چیز تھی. بچھو کا ہی پڑا ہوا ہے. اچھا یہ جو سیہی ہے، یہ جو جانور ہے نا کانٹوں والا، اس کو کہتے ہیں نا، اس کا نام بھی نہ لوگ کئی دفعہ میں نے سنا ہے اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. تو آپ یہاں پہ شیطان کی شکل میں پڑا ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں 2 دفعہ دیکھا ہے. نہیں پیچھے سے ایسے کانٹے نکلے ہوتے ہیں یہاں پہ. مطلب ایک دن رات کو میں آ رہی تھی نا تو ادھر سے والے پلاٹ سے نکل کے اور سامنے والے اپنے نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹانگ کا ہوتا ہے، ناپاک ہے، پتہ نہیں کیا.